جی ناظرین، پروگرام کے اس آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام پہ بریک پہ جانے سے پہلے سوالوں کے جوابات دیے جا رہے تھے اور چلیں گے قبلہ کی طرف۔ قبلہ ایک سوال جو علی جان صاحب کا تھا وہ تھوڑا سا ابھی پورا مکمل نہیں ہوا، تو میں چاہوں گا کہ اس کو دوبارہ سے، انہوں نے روح کا ذکر کیا، راسخون فی العلم کا ذکر کیا، تو میں چاہوں گا کہ اس کو مکمل کیا جائے۔ جیسا کہ جو انہوں نے آیت پڑھی ہے نا، وہ سورہ شورا کی، جی ہاں، 42 نمبر آیت، وہ آیت اس کی ہے 52 ہے، 52 ہے۔ ہاں جی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح قرآن کی وحی کی۔ اور روحن یہاں پر روح جو کہا گیا ہے، اس کو وحی کے معنی میں لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب، اس سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا چیز ہے۔ ولل ایمان، اور ایمان کن چیزوں کا نام ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہی من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اسے ایک نور قرار دیا جس کے ذریعے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اسے ہدایت دے دیتے ہیں، اور بے شک آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور، اس خدا کا راستہ جس کے اختیار میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں، اور یقیناً اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔ تو یہ ہے، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر روح جو ہے اس کو کس معنی میں آیا ہے؟ تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ کسی نے تو اس کو روح قرآن کر دیا معنی، بھی روح قرآن آپ کی طرف بھیجا۔ کسی نے کہا کہ ہم نے اسی طرح وحی کی ہے جس طرح پہلے والے لوگوں جو انبیاء تھے ان کی طرف ہم نے اس کو وحی کیا تھا۔ اور یہ بات تو ناممکن ہے کہ جس کو نبی اور رسول بنایا جائے وہ نعوذ باللہ اتنا ناقص انسان ہو کہ وحی الہی سے پہلے نہ کتاب کے مفہوم سے آشنا ہو اور نہ ایمان کے معنی سے باخبر ہو۔ اس لیے مفسرین نے اس نقطے کی طرف خصوصی اشارہ کیا ہے کہ یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ کتاب اور ایمان یعنی احکام شریعت انسانی فکر سے بالا ترین چیزیں جنہیں دنیا کا کوئی انسان بے اعتبار انسانیت نہیں دریافت کر سکتا۔ یہ پروردگار کا مخصوص کرم ہے کہ وہ انسان کو ان حقائق سے آشنا کر دے، اور جب چاہے تب ناآشنا بنا دے۔ اس کا کوئی وقت اور زمانہ بھی معین نہیں ہے، یہ اس کی مسرت سے متعلق کام ہے، اور مسرت کے تقاضوں کو وہ خود بہتر جانتے ہیں۔ تو یعنی یہ بتایا گیا کہ جب ہم نے آپ پر وحی نہیں کی، کتاب نازل نہیں کی، تو اس سے پہلے ظاہر ہے جب وحی کی اللہ نے تو اسی وقت رسول پاک کو علم ہوا، چونکہ جو بھی علم ملتا ہے، جو بھی کچھ ملتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو روح کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں جو معنی ہے نا روحن کا، یہ روح وہ اس معنی میں نہیں ہے جو یہ جو آئی ہے نا، چونکہ ضروری نہیں ہے کہ لفظ روح جہاں جہاں آیا وہ اس کے ایک ہی معنی ہیں، کہ وہاں پر جو سورہ قدر میں جو روح کی بات کی گئی ہے وہ ہے ملائکہ و روح، اور ملائکہ اور روح کے ساتھ بات کی گئی ہے، تو روح القدس اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے کہ روحن من امرنا، ٹھیک ہے، تو اس کے جو معنی کیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مفسرین، قرآن یقیناً ایک روح ہے جس سے ہر انسان کی زندگی وابستہ ہے، صحیح، اور اس کے بغیر انسانیت ایک جسد بے روح کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ اصل حیات کے اعتبار سے روح ہے، اور ہدایت و ارشاد کے اعتبار سے نور ہے جس کے بغیر انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا، یہ میں روح کی بات اگر تھوڑا سی بات کروں کہ کہا گیا ہے کہ جو نباتات ہیں اس میں جو روح ہوتی ہے، روح اس کو کہتے ہیں روح نباتاتی، اور جو حیوانات میں روح ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں روح حیوانی، اور جو انسان میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں روح انسانی، اور پھر جو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اس کو ایک اور روح اس میں ہوتی ہے، وہ ہے روح ایمانی، ٹھیک ہے۔ اور وہی یہی قرآن مجید اور ایمان اور ہدایت اور اللہ پر ایمان
تو اس کو کہتے ہیں روح ایمانی. اور یہ 4 مسلمان جو مومن آدمی ہیں اس 4 روحیں، نباتاتی بھی ہے، حیواناتی بھی ہے، ایمانی بھی ہے اور انسانی بھی ہے. اور وہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک اور روح ہے، روح القدس جس کو کہتے ہیں. یعنی اس کو ہم نے تائید کی حضرت علیہ السلام کی کہ ایّد نہ ہو، ہم نے اس کی تائید کی. تو یہ روح القدس جو ہے ائمہ ہمارے فرماتے ہیں کہ وہ روح القدس یعنی رسول پاک کے پاس بھی تھی، ساتھ ساتھ رہتی تھی. اور ان کے بعد جو ہے روح القدس جو ہے وہ جو وقت کا امام ہوتا ہے اس کی طرف آتی. ٹھیک ہے، کل میں ڈراپ ہو گئی. مگر ایک چیز یہاں سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو روح کا کانسیپٹ جو ہمارے کیا ہے کہ انسان کے اندر ہے، جب تک وہ زندہ ہے اس کے اندر روح ہے اس کے معنی، اور جب یعنی روح نکل جائے گی تو وہ اس کی وفات ہو جائے گی. مگر آپ نے کہا کہ ایک روح ساتھ رہتی ہے، تو ایک تو روح ہے جس پہ وہ زندگی حیات ہے ظاہراً. ٹھیک ہے، میں اس کو ابھی ایک کال کو شامل کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی مصری صاحب، میں محمد قبل اندر سے بول رہا ہوں. جناب آپ کو اور شہزادے فردوس صاحب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. آپ کی وہ باتیں ضرور حقیقت ہے کہ لیلۃ القدر یہ تو ملنے کا چانس ان لوگوں کو ہے جو اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک پڑھو اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھو تاکہ ہم لوگ متقی ہو جائے. تو لیلۃ القدر تو اسی آدمی کو مل سکتی ہے جو اپنے اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل ایمان پر، اہل بیت پر ایمان رکھتا ہے. تو جس کا ایمان کامل نہیں تو وہ لیلۃ القدر کو کیسے دیکھے گا؟ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ ماہ رمضان میں اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت علیہ السلام کا نظارہ کر سکے، کیونکہ ان کے نظارے کے بغیر دنیا میں رہنا مشکل ہے اور ان کے بغیر دنیا میں زندگی بھی کوئی نہیں ہے. یہ لوگ دنیا میں زندگی ہے اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ ہے. ان کو یاد کرو اور اپنے دلوں کو ان کی یاد سے پاک کرو اور پاک کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غلام بنانے کی کوشش کرو. کیونکہ جب تک مولانا صاحب انسان اپنے آپ کو تابع دار نہ کر لے تب تک اس کی کوئی عبادت کامیاب نہیں ہو سکتی. تو جناب اسی کی طرح اجازت دیتا ہوں اور آپ کے پروگرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جناب کو ادب کے ساتھ سلام بھی پیش کرتا ہوں. اللہ جناب. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. جناب تو بات ہو رہی تھی تو روحیں ایک ساتھ کیسے ہیں؟ کیا روح جو ہے وہ ایک نباتاتی روح ہے اور ایک حیوانی روح ہے. نہیں، جو نبی کا ذکر ہو رہا تھا کہ ایک تو اس کے بعد جو ہے ایک ہے انسانی روح اور پھر ایمانی روح. اور جو نبی اور ائمہ کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے روح القدس، اس کو کہا جاتا ہے. یعنی وہ صرف تائید کرنے کے لیے ہوتی ہے یا ان کی تائید کے لیے ہوتی ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، ان کے تائید کے لیے ہوتی ہے. اور یعنی وہ یا سمجھیں کہ غیبی جو مدد اللہ تبارک تعالیٰ نے ساتھ ان کے رکھی ہوتی ہے. کیونکہ وہ کہا گیا ہے کہ ید نہ ہو بروح القدس، تو ہم نے ان کو تائید کی روح قدس کے ساتھ. اچھا، یہ تو روح کا معاملہ ہو گیا. ان کا ایک اس پہ سوال روح جو ہے وہ اس کے متعلق تو کہا گیا ہے نا کہ یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق. قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے اور آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ جو ہے وہ بہت قلیل ہے. تو روح کی حقیقت جو ہے وہ انسان جو ہے عام انسان تو جان نہیں سکتا. یہ تو ظاہر ہے انبیاء اور اولیاء ہی اس کی حقیقت کو جان سکتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو روح کا ہو گیا معاملہ. اب اس کے علاوہ ایک سوال اور تھا کہ جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، جی حالانکہ قرآن پڑھ رہے ہیں مگر ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی، قرآن کو گمراہ تبھی ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں طول تاریخ میں کہ قرآن ان سے لیا جاتا ہے کہ جن کو خود علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، رسول پاک نے کیا فرمایا تھا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. صحیح. کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت، یعنی 2 چیزیں، ایک تو قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے تو پھر تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. فإنہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ دونوں
قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا ہونے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں. تو یعنی رسول پاک گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر قرآن اور اہل بیت کو لوگے تو گمراہ نہیں ہو گئے. لیکن جن لوگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، تو اس کا مطلب وہ رسول پاک سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ کی کتاب ہی کافی. تو وہ جو کیا کہتے ہیں مکتب فکر جو سمجھتا ہے قرآن کافی ہے، تو وہ قرآن کافی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب خود قرآن مجید نے جب کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس کے وارث بنائے ہیں اور پھر راسخون فی العلم ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جو رسول دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس کو رک جاؤ. تو جب رسول پاک دے رہے ہیں کہ میں دو چیزیں دے رہا ہوں، قرآن بھی اہل بیت بھی، اور لینے والے کہیں کہ نہیں ہمیں ایک ہی لینی ہے، یا ہماری طرف سے بھی بعض لوگ کہیں کہ جناب ہمیں اہل بیت کافی ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی گمراہ ہے. اور وہ جو کہیں کہ ہمیں صرف قرآن لینا ہے، اہل بیت کو نہیں لینا، وہ بھی گمراہ ہے. اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، جدائی نہیں ہو سکتی ان میں. اگر کوئی چاہے کہ میں صرف اہل بیت کو لوں تو اہل بیت بھی ہاتھ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ قرآن ساتھ ان کے. آپ قرآن کو نہیں لینا چاہتے صرف اہل بیت کو، اہل بیت بھی دامن چھڑا لیں گے. اور اگر کوئی کہے کہ میں قرآن کو صرف لینا چاہتا ہوں اہل بیت کو نہیں، تو قرآن بھی اپنا دامن چھڑا لے گا، اس لیے کہ یہ دونوں کٹھے ہیں، لازم و ملزوم ہے. ہاں. تو لہٰذا قرآن مجید کی حقیقی ترجمانی، تفسیر اور جو علم ہے وہ کن کے پاس ہے؟ وہ ہستیاں جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے میرے رسول کہہ دے کہ میری رسالت کے لیے گواہی کے طور پر اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ کون ہے؟ رسول پاک نے خود ہی فرمایا. جب حضرت سعید خدری نے پوچھا کہ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو اس میں کہا گیا ہے من عندہ علم الکتاب، وہ کون ہے؟ اور جو علم من الکتاب جو سورہ نمل والا بات، تو آپ نے فرمایا وہ جو سلیمان، حضرت سلیمان جو پیغمبر تھے، ان کا وہ تھا وزیر آصف بن برخیہ، جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. اور یہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، آپ نے فرمایا ذاکا اخی علی ابن ابی طالب، وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام کے علاوہ تو کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا، تمام صحابہ نے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں پورے قرآن کا علم ہے، سوائے مولا علی کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے پورے قرآن کا علم ہے. مولا ہم جو فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کون سی آیت جو ہے وہ مکے میں اتری، کون سی مدینے میں، کون سی حضر میں، کون سی سفر میں، کون سی فرش پہ، کون سی عرش پہ، یعنی جو جو آیت جہاں جہاں اتری ہے اس کا علم میرے پاس ہے. تو لہٰذا وہ تو فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے قبل اس کے میں تم میں سے چلا جاؤں. تو لہٰذا علی علیہ السلام کے علاوہ تو کسی نے دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میرے پاس پورے قرآن کا علم ہے. تو لہٰذا جن کے پاس قرآن کا علم ہے ان سے اگر قرآن مجید لیا جائے تو گمراہی کا خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے لیا جائے کہ جن کو 12 سال میں سورہ بقرہ بھی یاد نہ ہو سکی، تو ظاہر ہے کہ پھر گمراہی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس تو نہیں علم ہے، ان کو تو پتہ نہیں ہے. لہٰذا اہل بیت جو ہیں وہ ہیں وارثان کتاب رسول پاک کے بعد. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو ان تمام سوالوں کے جو جوابات تھے وہ ہو گئے. اور اگر ہم دیکھیں کہ اعمال شب قدر، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ وہ کیا کیا ہے، کیونکہ پھر ہم اس سلسلے کو جو ہے وہ سحری ٹرانسمیشن میں، اپنی سحر کی ٹرانسمیشن میں کنٹینیو کریں گے کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں اور اس میں افضل ترین اعمال جو ہیں وہ کیا ہیں. جی وہ شب قدر کے اعمال جو ہوتے ہیں، ایک تو غسل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، جس میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں. 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام بھی سب کو پڑھنی چاہیے. اور یہ جو 19 اور 21 کی راتیں ہوتی ہیں اس میں پھر وہ 100 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، امیر المومنین کے قاتلوں پر 100 مرتبہ لعنت بھیجنی ہوتی ہے، کیونکہ 19 کو شب ضرب بھی ہے، 21 کو شب شہادت ہے، تو اس حوالے سے یہ بھی ساتھ ذکر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی مجھے بات کرنی ہے ان سے. جی بات ہو رہی ہے، فرمائیے بہن.
جی فرمائیے آپ. جی میں میری بہن کا مسئلہ تھا, ذرا مولانا سے مجھے معلوم کرنا تھا. جی پوچھیے پوچھیے, سن رہے ہوں. جی وہ مطلب 2 سال سے ٹرائی کر رہی ہیں جرمنی آنے کا نا, تو ان کا کام کچھ نہ کچھ اٹک جاتا ہے, پتہ نہیں کیوں نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی کرنا چاہ رہی ہیں تو ہو ہی نہیں سک رہا ہے. تو آپ پلیز مولانا سے یہ پوچھ لیں کہ کب تک وہ آنے کا ان کا ہو سکتا ہے. اسے تو اللہ ہی ہے ظاہر, اس پہ ہی ہمیں امید ہے. نہیں تو آپ کی بہن رہتی کہاں ہے؟ کراچی میں رہتی ہیں. تو کراچی میں آپ وہ وزٹر آنا چاہتی ہیں یا وہ یعنی شادی ہوئی ہے ان کی, وہاں آنا چاہتی ہے, کیسے ہے؟ جی جی ان کی شادی ہوئی ہے, 2 بھائی بیٹے ہیں ان کے. اچھا, تو شوہر کدھر ہے؟ جی جی شوہر انڈیا میں رہتے ہیں, وہ تو الگ سے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ایک دم دونوں کے ساتھ نہیں ہو پائے گا. ابھی مجھے تو چونکہ پتہ نہیں ہے ان کے قوانین کو امیگریشن کے کیا ہیں, تو اس کے لیے تو میں استخارہ ہی دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کوئی نیا وکیل کرنا چاہتے ہیں, یا ظاہر ہے وہ شرائط جو ہوتی ہیں اپنے اپنے ملکوں کی وہ اگر ساری پوری کرتے ہوں پھر درخواست دیں تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. اگر درخواست نامکمل ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ کام تو نہیں ہوتا اس طرح سے. جی جی نہیں, وہ وزٹ ویزا ہی اپلائی کرنا چاہتی ہیں یہاں کا نا, جی تو وہ 2 سال سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ کام ہی نہیں ہو پاتا. اچھا, آپ چاہ رہی ہیں کہ روحانی طور پر یہی ہے کہ آپ خود بھی دعا کریں. ابھی ماہ مبارک رمضان جاری ہے اور شب-ے طاق جو ہیں وہ ہیں اور شب قدر, تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں. خداوند عالم ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اور جو سن رہے ہیں خداوند عالم ان کی اس مشکل کو حل آسان فرمائے. الہی آمین. جی جی ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں, بس بہت پریشان ہو جاتی ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ, تھینک یو. ایک آخری کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی. جی نقوی بھائی. قبلہ آپ کو بھی سلام ہو. جی وعلیکم السلام. قبلہ ابھی آپ بڑے خوبصورت طریقے سے بتا رہے تھے مولا علی کا سلونی کا جو دعویٰ تھا, اور مولا کا نام نے آپ یہ بھی فرما رہے تھے, اکثر علماء سے سنا بھی ہم نے کہ کب آیت اتری, کہاں اتری, یہ سارا قرآن کا علم مولا کائنات کے پاس تھا. تو قبلہ سوال میرا یہ ہے کہ سب کچھ مولا کائنات جانتے تھے, آیتیں اترنے کا, وہی کے اترنے کا بھی جانتے دن کو یا رات کو, تو پھر جو قرآن مولا کائنات نے لکھا تھا وہ منظر عام پہ نہ آنے کی کیا وجہ تھی؟ یہ میرا سوال ہے. تھینک یو جی. مختصر سے جواب دیں. ہاں جی, مجھ سے جواب دیں 2-3 منٹ رہ گئے. کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو گئی تو اس کے بعد رسول پاک کی وصیت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے سارے قرآن مجید کے جو لکھا ہوا تھا مختلف چیزوں پر, وہ چمڑے پر بھی تھا اور وہ پتوں پر بھی تھا اور وہ کیا ہڈیوں پر بھی تھا, وہ سارا وہ آپ نے جمع کر لیا تھا. تو اس کو پھر آپ نے باقاعدہ بین دفتین جمع کیا, تو اس کو لے کر آپ اونٹ پہ لاد کے آئے مسجد نبوی کے باہر, اور وہاں پر جو وقت کے حکمران تھے ان سے کہا کہ میں نے قرآن مجید جو ہے جمع کیا ہے, اور یہ قرآن مجید جو ہے شان نزول کے مطابق تھا کہ یہ آیت کس کی شان میں آئی اور وہ شان کس کی مذمت میں آئی, اور مختصر حاشیہ جس کو کہتے ہیں نا سائڈ پہ جیسے لکھا جاتا ہے, تو وہ بھی حضرت علی علیہ السلام نے لگایا ہوا تھا. تو وہ اگر قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تو واقعاً ایک بہت بڑی علم کی بات, اور وہ فرقے وغیرہ بننے سے لوگ, یعنی چونکہ ان ہستیوں سے آتا ہے کہ یہ قرآن کس کی شان میں, اگر وہ آ جائے آیت ساتھ کبھی کس کی شان میں, کس کی تفسیر, تو لہٰذا وہ کہا گیا کہ جی ہمارے پاس قرآن موجود ہے, ہمیں نہیں یہ چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ اس کو تم نہیں دیکھ سکو گے بعد میں, تو آپ واپس آ گئے. تو وہ قرآن مجید جو ہے وہ قرآن مجید جس کو حضرت علی علیہ السلام نے حاشیہ لگایا, اور یہ اس پر کوئی کسی کی غلط فہمی نہ ہو, قرآن مجید وہی ہے جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے, بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک. قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی, نہ کمی نہ زیادتی قرآن میں ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی تفسیریں لکھی جاتی ہیں مختلف علماء اور مفسرین اس کی حاشیہ لگاتے ہیں, تو اسی طرح چونکہ جو کہ معلم ثانی تھے, معلم اول رسول پاک کی ذات معلم ثانی امیر المومنین علیہ السلام, تو وہ جو مدینۃ العلم کے باب العلم تھے, انہوں نے وہ لکھا تھا
قرآن مجید حاشیے کے ساتھ، تو وہ نہیں لیا گیا، تو وہ پھر ائمہ طہار کے پاس موجود ہے، وہ ابھی امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے نا، ان کے پاس ہوگا، لیکن یہ قرآن مجید یہی ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی اس میں کوئی تحریف نہیں، صرف یہ ہے کہ وہ مولا علی علیہ السلام کا اس میں جس کو کہتے ہیں فٹ نوٹ اور حاشیہ اور وہ چیز نہیں، صرف وہ بیت جدید کے اوپر بیت لیں گے. اور وہ کیوں نہیں لیا گیا؟ ظاہر ہے کہ جب اس میں لکھ دیا گیا کہ یہ کس کی شان میں آئی ہے، یہ کس کی مذمت میں آئی ہے، اگر وہ لے لیتے وہ لوگ تو پتہ چل جاتا کہ یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مثلا یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں آئی. ٹھیک ہے. اگر دوسری آیت ہے بھی ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسق تمہارے پاس آئے تو اس کی خبر کی کر لیا کرو کہ پہچان، وہ جن تحقیق کر لیا کرو. اگر اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے یہ فاسق والی بات فلاں بندے کی شان میں آئی ہے اور فلاں کی بات، تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے ان کو ضرر پہنچتا ہے، تو اس لیے پھر وہ قرآن انہوں نے ان سے نہیں لیا. اور بعد میں کہا جی ہم نے زید بن ثابت کو لگایا ہے اور جمع کرتے رہے ہیں اور آیتیں لکھتے رہے ہیں. تو لیکن اس کو بہرحال یہ بھی ایک ایسی کہانیاں گھڑی گئی ہیں فلاں صاحب کی فضیلت میں کہ انہوں نے قرآن جمع کیا، قرآن رسول پاک جمع کرا گئے تھے، اور بعد والوں نے کسی نے اعراب لگائے ہیں، کسی نے 10 نسخے بنائے ہیں، اور ایک مصر میں، ایک مثلا شام میں، ایک فلاں جگہ پہ، تو ایک مین کاپی مدینے میں، تو وہ کام کیا ہے. جمع رسول پاک نہیں کرایا، یعنی کون سی آیت کہاں رکھنی ہے، اور سوروں کے نام بھی رسول پاک نے رکھے ہیں، اور 114 صورتیں تھیں. لیکن یہ قرآن مجید کے یہ 30 سپارے ہیں، اتنے رکوع ہیں، یہ بعد کی پیدا ہے، بعد میں یہ چیزیں ہوئی ہیں. چونکہ تراویح میں استعمال ہونا ہے قرآن مجید کتنا پڑھنا ہے، تو وہ پھر یہ ہے کہ ایک رکوع میں کتنا قرآن پڑھا جائے تو وہ رکوع بنا لیے گئے ہیں. اور 30 سپارے بھی یہ بات کی بات ہے. 114 صورتیں نازل ہوئی تھیں، 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں، اور قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. بہت خوبصورت گفتگو رہی آج کی، اور چونکہ اب اس کے بعد ہمارے پاس مزید ٹائم جو ہے ہمارے دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے، تو جو چیزیں ہمارے سوالات مزید رہ گئے ہیں سحری میں اس کے اوپر پوری گفتگو ہوگی، اور یہیں سے اس کو شروع کریں گے. تو ہم بہت شکر گزار ہیں، مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اور ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، مجھے اور قبلہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.